المرسلين قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو. اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا اور یہ عظیم وقت جو مجھے اور آپ کو آج نصیب ہوا ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ ہم سب پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں رمضان کی بہاریں بھی عطا فرمائیں اور رمضان کی بہاروں کے ساتھ ساتھ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اس میں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ماہ رمضان کا ایک دن سارے سال کے دنوں کا سردار ہے اور ماہ رمضان کا جمعہ یہ رمضان کے دنوں کا سردار ہے اور رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے وہ رمضان کے جمعوں کا سردار ہے. تو الحمدللہ آج یہ سعادت ملی ہے اور ہماری ترتیب ہوتی ہے ہر رمضان میں کہ ہم اپنے چاروں جمعوں کا موضوع عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں اور چاروں موضوع ایک ہی شخصیت کے اوپر اور چاروں جمعے ایک ہی موضوع کے اوپر پڑھائے جاتے ہیں. یہ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری یہ ترتیب رہی ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. اور چونکہ دل نرم ہوتے ہیں، رمضان کی بہاریں بھی ساتھ ہوتی ہیں، عزتیں رمضان کی برکتیں ساتھ ہوتی ہیں، تو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے بہتر اور آپ کی ذات کے ذکر سے بہتر اور کوئی ذکر نہیں. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ سارے درس جو ہیں یہ سبحان اللہ والے ہیں، بس آپ نے بس یہی بولتے رہنا ہے کیونکہ یہ شان مصطفیٰ کی باتیں ہیں. اس میں آپ نے بڑا دھیان رکھ کے تو بس اپنی طرف سے حاضری لگاتے جانا. میں تو اپنی حاضری لگا ہی رہا ہوں، آپ نے اپنی حاضری دیتے جانا انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آئیے دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی ذات کو اتنا بلند فرمایا ہے، اتنی عزتوں سے سرفراز کیا ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اس قدر بلندیاں دی ہیں کہ آپ کی ذات کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اگر عمل میں کہیں کمی بھی رہ جائے اور بعض اوقات اعمال میں کمی اور نیکیوں میں کمی بھی رہ جائے تو اللہ کو وہ گوارا ہے اور اللہ اس پہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کر سکتا ہے کہ اگر میرے بندے کے عمل میں کہیں کمی ہے اور وہ کسی جگہ اپنی عمل کی اس طرح سے وہ میرے سامنے اعمال کا انداز ویسے نہیں رکھ سکا تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن جہاں عشق مصطفیٰ میں کمی آئے، جہاں نبی علیہ السلام کی محبت میں کمی آ جائے، جہاں آقا دو جہاں کی ذات کے بارے میں کوئی شک و شبہات آئیں یا حضور کے ادب میں کوئی کمی آئے تو اللہ اسے گوارا نہیں فرماتا.
یہ اصول یاد رکھیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارے دین کا سب سے بڑا ستون یہ ہے کہ ہم سب ادب مصطفیٰ میں کسی صورت بھی کمی نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ بولیے، کسی صورت بھی حضور کی ادب میں کمی نہ ہو، آپ کی محبت میں کمی نہ آئے، آپ کے پیار میں اور آپ کے عشق میں اور آپ کی محبت کے انداز میں کسی جگہ کمی، یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اس پہ کوئی معافی، کسی طرح کی تلافی، کسی طرح کی توبہ بالکل نہیں اس کا کوئی انداز رکھتا، بلکہ بندوں سے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے رج کے میرے نبی سے محبت کریں، پیار کریں، اور ان کو حضور سے محبت بڑھتی چلی جائے۔ یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک جگہ پہ محبت رک جائے، نہ، وہ یہ چاہتا ہے محبت ہر آنے والے دن بڑھتی جائے، میرے نبی سے زیادہ ہوتی جائے، اور زیادہ کریں میرے نبی سے پیار۔ تو پہلا تو یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ ہماری سب کے دین کی اصل بنیاد عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، نبی کی محبت ہے، اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر یہ سوچنا کہ شاید یہ اپنی زبان بولی جا رہی ہے یا کوئی خود سے اس کو بول رہا ہے، یہ نہیں، یہ قرآن کی بولی ہے، یہ اللہ کی بولی ہے، یہ اللہ نے ہمیں اصول دیے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اس کے اظہار کیے ہیں۔ رب نے جان ایک اپنی ترتیب کے ساتھ پورا انداز بنا کے اپنے نبی کی محبت کو قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ خود خدا کی بات ہے کہ ہر جگہ حضور کی محبت کو سب سے پہلے رکھا جائے، آقا علیہ السلام سے پیار کو کسی صورت بھی فراموش نہ کیا جائے۔ تو اس اصول کو پہلے جان لیجیے، اللہ توفیق دے دے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی محبت ہی سب کچھ ہے اور آپ کا پیار ہی سب کچھ ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوئی باقاعدہ بنیاد کی ضرورت ہے کہ وہ بنیاد کیا ہے جس کے اوپر ہم وہ بنیاد کھڑی کریں، آقا کی محبت کی بنیاد کس کو بنائیں۔ تو آئیے ہم اللہ کے کلام سے ہی حضور کی محبت کی بنیاد بناتے ہیں، اور اللہ کے کلام سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی کے ساتھ، کس طرح کا پیار ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس پہ 1400 سال ہو گئے لوگوں نے قرآن سے جب بھی اس موضوع کو کھولا ہے تو بس یہی کہتے نظر آئے ہیں کہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ ذرا کہہ دو نا سارے، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، اے تھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ اس رتبے تک کوئی نہیں جا سکا، اور اس عزت تک کوئی پہنچ نہیں سکا، اس شان تک کوئی آگے پہنچ نہیں سکا، اور اس کی عزتیں کوئی جان نہیں سکا۔ رضا اللہ نے اپنے نبی کی شانوں کو کتنا بلند کیا، کتنا اعلیٰ بنایا۔ آئیے میرے سامنے سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات کی 18 آیتیں ہیں۔ یہ ساری آیات عشق رسول پہ اتاری گئی ہیں۔ یہ پوری صورت ہی عشق مصطفیٰ کا ایک مہکتا ہوا باغ ہے، گلشن ہے۔ اس پوری صورت کو اگر ایک لفظ کے ساتھ بول دیا جائے تو بہتر رہے گا کہ یہ ساری صورت ہی نبی کے پیار پہ لکھی گئی ہے، اس کا کوئی اور موضوع نہیں ہے۔ اور آپ کھل کے کسی جگہ بیٹھے ہوں اور بات کرنا چاہیں تو آپ سیدھا سورہ حجرات کی بات کریں۔ اس صورت کا نام یاد رکھیں، ذرا نام بول دو سارے، سارے بولو۔ حجرے کی جمع حجرات، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، حجرات کہتے ہیں زیادہ کمرے۔ تو حجرات کا نام یاد رکھیں، یہ صورت اللہ کے نبی کی محبت پہ اتاری گئی ہے۔ آپ کہیں بیٹھے ہوں تو اس صورت کا ریفرنس دیں، اس صورت کی بات کریں کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ حضور کا پیار کیا چیز ہے؟ جاؤ قرآن پڑھ لو، جاؤ قرآن کھولو، خود دیکھو کہ نبی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ مجھے کیا پوچھتے ہو؟ اپنا جا کے خود ہی ترجمہ، تم بھی ترجمہ اپنا ہی لے آؤ، جاؤ اپنا ترجمہ لے آؤ اور دیکھو اس میں سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا ہو۔ تو ایک تو نام یاد رکھیں اس صورت کا، اور اس صورت کو اپنے دل کے اوپر اس نام کو لکھ لیں آج انشاءاللہ۔ صورت بول دیجئے، نام کیا ہے؟ یہ نام یاد ہو گیا ہے، اس کو یاد رکھیں تاکہ کہیں بات ہو تو آپ حضور کے عشق کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، بجائے یہ کہ اپنی بات کرتے جائیں، اپنے الفاظ کا بات کریں۔ لوگ بھئی اپنے الفاظ نہ کرو، تم تو کرتے ہی ہو پیار، ہمیں بتاؤ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو آؤ قرآن سے حضور کا پیار کس طرح چھلک چھلک کے سامنے آتا ہے، اور کس طرح یہ گلشن آباد ہے حضور کی محبت کا۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ سارا قرآن ہی عشق مصطفیٰ پہ لکھا گیا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ذرا اٹینٹیو رہ کے سنیے، ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا بولیے، تو دھیان کیجئے، ذرا تھوڑا سا چست رہیے، کیونکہ یہ رمضان کے جمعے ہیں، ان میں ذرا آپ کی چستی چاہیے،
برکت ملے گی انشاءاللہ۔ ذرا تھوڑا سا کھلیے، ذرا کھولنا اپنے آپ کو سیکھیے، چھوڑ دیجیے اس طرح کے انداز۔ تو حضور کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو اس ذکر میں ذرا تھوڑی چستی چاہیے ہوتی ہے، یہ ایسا ذکر نہیں ہے کہ اس کو سست ہو کے سنا جائے، یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، رسول کی گفتگو ہے، اس میں ذرا چستی شو کرنی چاہیے۔ واقع علیہ السلام کی محبت میں لکھا ہوا قرآن، اور ایک ایک لفظ حضور کے پیار سے لکھا ہوا، بلکہ بزرگوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر کسی دشمن کا بھی ذکر اللہ فرماتا ہے تو وہ بھی حضور کا ہی دشمن ہے، یعنی وہاں بھی نبی کی ہی بات ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ تو حضور کی ہی بات ہے، لیکن اگر ان کے دشمن کی بات کرتا ہے تو کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا تو نہیں نا، وہ تو رسول کا ہی دشمن ہے نا، تو وہاں بھی نبی کا ہی ذکر آ گیا۔ تو یہاں جہاں جنت کی بات ہوگی تو وہ جنت بھی حضور کے ہی غلاموں کو ملنے والی ہے، اور جو جہنم کی بات ہوگی تو وہ حضور کے دشمنوں کو ملنے والی ہے۔ تو درمیان میں ذکر تو پھر نبی کا ہی ہو گیا، جنت بھی انہی کا ذکر، جہنم بھی انہی کا ذکر۔ تو بتاؤ بچا کیا؟ اگر اللہ ہے تو ہمیں اللہ کا پتہ بتایا کس نے ہے؟ وہاں بھی حضور کا ہی ذکر آئے گا کہ ہمیں حضور نے ہی اللہ کا ایڈریس دیا ہے، ہمیں اللہ کے نبی نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی جننے وہ کس سے جنا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بتانے والے کون ہیں؟ یہ بھی تو حضور ہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا پتہ بھی جس نے دیا، جس نے ہمیں جنت کی خبریں دیں، جس نے ہمیں جہنم کی باتیں سنائی، جس نے ہمیں زمین و آسمان کے سارے قصے بتائے، دیگر نبیوں کی باتیں سنائی، وہ سارا حضور کی زبان اقدس سے ہی تو نکلا ہوا ہے۔ یہ سارا قرآن کہاں سے نکلا ہے؟ ذرا بتا دو نا، زبان رسول سے بولو نا، کوئی اور ذریعہ تو نہیں تھا نا اس کا کہ لائیے نا کوئی آیت کوئی اور کسی ذریعے سے آئی ہو، کسی اور جگہ سے قرآن کی کوئی آیت اتری ہو اور اس کو یہاں لکھ دیا گیا ہو قرآن میں؟ جی نہیں، جس بھی آیت کو کھولو گے وہ زبان رسول سے مس ہو کے باہر آئی ہے، حضور کی زبان سے ٹچ ہو کے نکلی ہوئی ہے۔ آپ کی زبان کے اوپر وہ آئی تھی تو منہ سے آپ کی زبان اقدس سے باہر آئی ہے، تو قرآن بنا ہے۔ تو بتائیے حضور کا اگر ذکر نہیں ہوگا تو ہوگا کس کا ذکر؟ بس ذکر تو حضور کا ہی ہوا نا ہر جگہ۔ تو پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ ذکر کسی صورت بھی مٹ نہیں سکتا، اس ذکر کی برکت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس ذکر کے ساتھ خود خدا کی ذات جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو ہر جگہ اپنے قرآن کے اندر عزتیں بخشیں، لیکن سورہ حجرات کا ذرا معاملہ علیحدہ ہے، میں توجہ چاہتا ہوں۔ آئیے اس کی پہلی دو آیات ہی پڑھی جا سکتی ہیں، دیگر آیتیں میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے دے، انشاءاللہ بول دیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے دے۔ خود پڑھیے، حضور کی شان اقدس کا مطالعہ کیجئے، خود کھولیے، دیکھیے حضور کی شان میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ مولویوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ علماء سے کیوں پوچھتے ہیں بار بار؟ اب تو تیری خود آنکھیں کام نہیں کرتی، تیرا خود ذہن کام نہیں کرتا، کیا تو اردو نہیں پڑھ سکتا؟ کیا تیرا اپنا ذہن نہیں ہے؟ خود کھولنا، پڑھ تو صحیح۔ تمہیں رسول چمکتے ہوئے قرآن میں نظر آئیں گے، حضور لہکتے ہوئے نظر آئیں گے، حضور ہر جگہ مہکتے ہوئے نظر آئیں گے، آقا دو جہاں کی ذات تمہیں کھل کے سامنے آتی ہوئی نظر آئے گی۔ خود پڑھ تو صحیح کبھی، اس سے سن، اس سے سن، اس سے سن، اس سے سن، چھوڑو یار، خود بھی تو پڑھ لو، دیکھو تو صحیح۔ جب خود پڑھو گے تمہارا دل مطمئن ہوگا کہ اب مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، ڈائریکٹ قرآن نے مجھے پڑھایا کہ حضور کیا ہیں، حضور کی ذات کیا ہے، حضور کی عزت و مرتبہ کیا ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا جی، مجھے قرآن نے بتایا ہے۔ تو بتائیے مطمئن ہوں گے کہ نہیں؟ آپ بول دیجئے، ہم مطمئن ہو جائیں گے نا قرآن کی بولی سن کے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہو۔ خود سے پڑھے، خود سے اس کا مطالعہ کیجئے، میں اس کی دو آیات ہی پڑھا پاؤں گا۔ آئیے قرآن میں پہلا جملہ جو سورہ حجرات میں اللہ نے اتارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اے ایمان والو سے آغاز کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مخاطب کچھ خاص لوگ ہیں، یہ سب کی آیت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، اے لوگو، سارے لوگوں کو نہیں مخاطب کیا، کافروں کو نہیں بلایا، صرف ایمان والوں سے بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب سارے لوگ نہیں ہیں، کچھ خاص لوگوں سے اللہ بات کر رہا ہے۔ اور یہ مدنی صورت ہے، اور چونکہ جب مدینہ میں حضور آئے تو حضور کے مدینہ میں آنے کے بعد معاملات جو ایسے تھے کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے وہ سارے مسلمان ہی تھے، مومن تھے، تو اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے کہ یہ میری بات تمہارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے مخاطب کسی کفر کے، کسی بھی ایسے مذہب کے لوگ نہیں ہوں گے جو کسی دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس کے مخاطب اسلام والے ہیں، اور اسلام میں بھی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، یعنی اس سے مراد عمر ہیں، اس سے مراد عثمان ہیں، اس سے مراد ابو بکر ہیں، اس سے مراد معاذ بن جبل ہیں، اس سے مراد سعد بن ابی وقاص ہیں، اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو ان سے کہا، کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پہلے تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا، اللہ سے تو آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، بول دو، یہ تو ممکن نہیں نا کہ آپ اللہ سے آگے بڑھ جائیں۔ اس کی تو ذات یکتا ہے، اس کی تو ذات ہی اتنی بڑی اعلیٰ برکت رکھتی ہے کہ اس سے آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں۔ تو پھر بھی فرمایا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو چلو اللہ سے آگے بڑھنا تو بعد کی بات ہو گئی، رسول سے آگے بڑھنا بڑھو۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لیے احادیث میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا کہ حضور اسلام نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی ابھی نہیں کی تھی، بعض صحابہ نے جا کے قربانی کر دی، اپنے اونٹ ذبح کیے، اپنے جانور ذبح کیے۔ ابھی حضور عید گاہ میں ہی تھے، آپ عید کی نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوئے اور لوگوں سے عید مل رہے تھے کہ صحابہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے اپنے اونٹ ذبح کیے یا اپنی قربانی کر لی۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا کہ میرا رسول ابھی، کہ تم میں جو قربانی کرے اس کا تعلق اللہ سے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، قربانی والوں کو۔ تو قربانی تو اللہ کے لیے ہو رہی تھی، لیکن اللہ کو یہ گوارا ہی نہ ہوا کہ ابھی میرے رسول نے نہیں کی تو تم نے کیسے کر لی۔ تو صحابہ کو جاگا، اب آ کے جب پتہ چلا حضور گئے ہیں اور انہوں نے قربانی کہا، جاؤ ان کو بتا دو ان سب کی قربانیاں ضائع ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ابھی مجھ محمد نے قربانی نہیں کی، میں نے نہیں کی تو انہوں نے کیسے کر لی، تو میرے سے آگے کیوں نکلے ہیں، مجھ سے آگے کیوں تقدم کیا گیا ہے، لہذا قربانی اب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے تھے فتح مکہ کے لیے، تو راستے میں یہ آیت اتری۔ ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کرام کی طبیعت خراب ہوئی، ناساز ہو گئی طبیعت، گرمی شدت کی تھی، اس شدت کی گرمی سے سفر تھا، جنگی آلات اٹھائے ہوئے ہیں، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، تو صحابہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، کچھ کو قے آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام کو بتایا گیا حضور گرمی کی شدت ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، اور ہے بھی رمضان کا روزہ۔ تو حضور اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لاؤ میرا اونٹ لاؤ۔ اونٹ لایا گیا تو حضور نے فرمایا سارے میری طرف دیکھو، سب نے حضور کی طرف چہرہ کیا، آپ نے پانی منگوایا اور آپ نے عصر کے وقت ہی روزہ کھول دیا۔ بولو کیا؟ عصر کے وقت ہی روزہ کھول دیا، اور آپ نے فرمایا افطار ہو چکا، سب کو کہہ دو روزہ کھول لیں، اور افطاری ہو چکی ہے، افطاری ہو گئی۔ صحابہ حضور کا یہ عمل دیکھ کے تو صحابہ نے پانی استعمال کیا۔ بعض صحابہ نے اس وقت یہ کہا کہ ٹھیک ہے حضور نے صحیح کیا ہے، درست کیا کہ آپ نے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے تو روزہ افطار کروا دیا، لیکن بھئی ہم تو ٹھیک ہیں، ہماری حالت ٹھیک ہے، ہم اپنے روزے کو مغرب تک لے جا سکتے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، تم لوگ پی لو افطار کر لو، لیکن بھئی ہم ٹھیک ہیں، ہم مغرب کے وقت ہی روزہ کھولیں گے۔ جب یہ بات حضور تک گئی تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنا اونٹ منگوایا اور فرمایا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے وقت روزہ کھولیں گے، سنو، جس کی افطاری میرے ساتھ ہوئی ہے بس اسی کی افطاری ہے، بس اس کے سوا کسی کی افطاری نہیں ہے۔ مجھ سے آگے نہ بڑھو، میری ذات سے اگلے قدم پہ نہ جاؤ، جہاں میں موجود ہوں تو میری ذات کو دیکھو میں نے کیا کیا ہے، ابھی جو افطاری ہے بس وہی افطاری ہے، اس کے بعد کوئی افطاری نہیں ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ وہ عمل تھے جو صحابہ نے کیے، اور بعض بار ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام موجود تھے اور آپ کی ذات اقدس موجود ہے، مجلس جاری ہے، کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی آواز حضور کی آواز سے آگے چلی گئی، آپ بولنے لگے، چونکہ آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ بڑی آہستہ کلام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو زیارت کروائے حضور کی، انشاءاللہ آپ کو زیارت ہو، حضور آپ سے جب بات کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا آہستہ بولتے ہیں، بہت آہستہ بولتے ہیں آپ، بہت آہستہ بولتے ہیں، اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ قریب کان کرنا پڑ جاتا ہے کہ حضور بول کیا رہے ہیں آپ، اتنا آہستہ، اتنی نرمی سے کلام ہے آپ کا۔ تو وہ کلام کی چونکہ نرمی تھی تو آپ آہستہ کلام فرماتے تھے، تو آہستہ کلام کیا، لیکن سامنے دور صحابہ تھے، انہوں نے اونچی بول گئے، حضور کی آواز سے آواز بلند ہو گئی، تو بس اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے نبی کی آواز سے اگلی آواز کیسے نکلی، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔
تو ایک تو یہ اصول دیکھ لو، اس میں آپ اس بات پہ توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے اپنا ذکر کیوں کیا؟ بھائی اللہ سے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، آگے بول دو نا بھائی، ممکن ہی نہیں ہے، اللہ سے بڑھنا ممکن نہیں، لیکن یہ کیوں کہا میری ذات اور رسول کی ذات سے آگے نہ جاؤ؟ حضور کے سے مولا ہم نہیں جا رہے، سمجھ گئے کہ اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے اور رسول کی ذات سے آگے تو ہم نہیں جا رہے۔ نبی کا ادب کرے گا وہ سمجھ لے کہ اللہ کا بھی ادب یہی ہے۔ اللہ کا ادب اور محمد کے ادب میں کوئی فرق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میرے آداب علیحدہ ہیں، مجھے علیحدہ راضی کرو اور رسول کو علیحدہ راضی کرو، یہ نہ سمجھ بیٹھنا۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے اپنا نام لگایا، ساتھ خبر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ عزتیں، یہ برکتیں ہیں میرے نبی کی، یہ شان ہے آپ کی کہ اللہ نے اتنی ذات کو بلند کر دیا کہ کمال ہو گیا، کہ اس قدر برکت دے دی گئی کہ ان سے آگے بڑھے گا تو اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے اب بڑا ایک اور جملہ سن لیجئے کہ ادب رسول کا معاملہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کہ اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے، بے ادبی کا انداز حضور کے ساتھ بناتا ہے، اعمال میں کسی جگہ کمی ہے، اعمال میں کمی آ گئی تو شریعت کے اندر معافی موجود ہے، شریعت کے اندر اس کا معافی کا، توبہ کا انداز موجود ہے۔ لیکن جہاں ادب رسول میں کمی آئی تو یہ ڈائریکٹ جائے گی اللہ کی ذات پہ، لہذا ادب رسول میں کمی کفر تک لے کے جاتی ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے، یہ وہاں لے جائے گی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ادب رسول کے اندر تنقیص کی گئی، کمی کی گئی، اور کسی جگہ بھی ایسا انداز بنایا گیا کہ کہہ دو جہاں کی ذات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ استغفر اللہ، ایسا سوچنا بھی ایک مومن کے لیے روا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس مرض سے بچا لے، اللہ ہمیں اس مرض سے بچا لے۔ میں آج اس موضوع پہ اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ فتنہ بہت بڑا ہو چکا ہے، اس فتنے سے اللہ ہماری اولادوں کو بچائے، ہمیں بچائے، ہمارے ماحول کو بچائے، ہمارے گھروں کو بچا لے، ہمارے رشتہ داروں دوستوں کو بچا لے، کہ جو حضور کی محبت میں کس جگہ کمی کو اپنے آپ پہ روا رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر کر بھی لیا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا ہو گیا، میں کون سا اللہ کی بات، میں اللہ کی بات کیا کر رہا ہوں، میں کو اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ آئے قرآن پڑھیں، اللہ فرما رہا ہے جس نے نبی سے آگے بڑھا وہ اللہ سے بھی آگے بڑھ گیا، وہ اللہ سے بھی آگے نکل گیا۔ لہذا تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر نبی کی بھی ادبی ہوئی ہے تو اللہ کی نہیں ہوئی ہے، اللہ کی بھی ساتھ ہی ہو گئی ہے۔ اگر نبی کا ادب ہو گیا ہے تو اللہ کا بھی ادب ہو گیا ہے، اکٹھا ہی ہو گیا۔ یہ دونوں ایک ہیں، ان کی مرضی ایک ہے، ان کا منشا ایک ہے، ان کی مرادیں ایک ہیں، ان کی سوچیں ایک ہیں، ان کا شعور ایک ہے۔ بس اللہ نے اپنی ذات کو عبادت کے لیے علیحدہ رکھا ہوا ہے، بس ایک فرق رکھ دیا تاکہ کچھ تو فرق رہ جائے، ایک فرق رکھ دیا، مجھے کہنے دو کچھ تو فرق رہ جائے، ورنہ اللہ کی اگر محبت دیکھیں تو یہاں تک محبت چلی گئی ہے، اس حد تک محبت جا چکی ہے کہ نبی تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم کعبہ بدل دیں گے تیرے چہرے کی خاطر۔ محبت اتنی بڑی، وہ تو چھوٹی سی لائن رکھ دی کہ ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف عبادت نہیں ہے، ورنہ ساری عزتیں حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ اس بات کو ذہن نشین کر کے زندگی گزاریے انشاءاللہ، کہو نظر سارے۔ ان بچوں کو سمجھنا چاہیے، بچے ہیں ابھی معصوم ہیں، ان کی زندگیوں میں بڑے لوگ آئیں گے، او چھوڑو بڑے بھائی جیسے ہیں، استغفر اللہ، او چھوڑو رہنے دو، دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ کوئی نہیں، کیا باتیں کرتے ہو، کس کو دعا کے لیے کہتے ہو، جو اپنے نواسے کو نہیں بچا سکا۔ ایسے ایسے بدبخت جملے زبانوں سے نکالنے والے آج موجود ہیں، جو نواسے کو نہیں بچا سکا وہ تمہیں کیا بچائے گا، کس کے لیے دعائیں مانگتے پھرتے ہو۔ اس طرح کے جملے آج بھی میرے کانوں سے ٹکراتے ہیں۔ آج اس صدی میں جس میں کمپیوٹر اتنا ترقی کر چکا ہے، اس قدر انسانی عقل آگے نکل چکی ہے، لوگ آج بھی عزت مصطفیٰ پہ بات کر جاتے ہیں۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر لے، آمین کہہ دو۔ سوچو تم کیا بول رہے ہو، سوچو تمہارے اندر یہ کس نے یہ سوچ ڈالی ہے۔ یہ سوچ ڈالنے والا اصل میں شیطان ہے، استغفر اللہ، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا، اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام، کہا بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ لفظ بولے گئے فرشتوں کے آگے، میں نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنی روح پھونکی ہے اس کے اندر، سجدہ کرو، سجدہ کرو سارے۔ اس بدبخت نے یہی کہا تھا، اس نے کمی نکالی، اس نے کہا یہ بشر ہے، میں سجدہ نہیں کرتا، یہ بشر ہے، اس بشر کو کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا، میں تو بڑا، میں تو عزت دار، میں تو بہت عبادت کرنے والا،
میں تو بڑی ریاضت کرنے والا، میں نے تو بڑے سجدے کیے ہوئے تجھے، تو مجھے اس کو سجدہ کروا رہا ہے جس کو ابھی بنایا، جس نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک رکوع نہیں کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس قابل ہی نہیں، استغفر اللہ۔ یہ سوچ شیطانی سوچ تھی، اور یہ سوچ آج بھی لوگوں میں حضور کے لیے موجود ہے، آقا کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہیں، جی بشر ہیں، وہ جی کوئی نہیں، پھر کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، ادھر سے ادھر لے گئے، یہ ہو گیا، کمی ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ اس سوچ سے محفوظ کر لے، بس اللہ اس سوچ سے محفوظ کر لے۔ یہ میرے نبی کا ایک خوبصورت انداز بھی ہے، حضور کے انداز کچھ ایسے ہی رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے انداز ہی ایسے رکھے ہیں۔ اللہ چاہتا تھا کہ نکھیڑے جائیں لوگ، کون بولو؟ لوگ نکھیڑے جائیں، ذرا ذرا بول دو، کون بول دو؟ لوگ نکھیڑے جائیں، پتہ چلے عشق والے کون ہیں اور بے عشق کون ہیں۔ حضور کی ذات کو رکھا ہی ایسے ہے، انداز ہی ایسے بنا کے رکھا ہے کہ تمہیں خود سوچنا ہے کہ تم نے نبی کو کہاں دیکھنا ہے۔ کیا تو نے بکریوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھنا ہے مٹی میں، یا جبریل سے آگے سدرۃ المنتہا کے آگے دیکھنا ہے؟ یہ تمہاری سوچ اپنی ہے، یہ تمہارا ذہن خود دیکھے گا کہ تم نے بکریوں کے پیچھے دیکھنا ہے رسول کو۔ جب وہ چرا رہے تھے بکریاں، پاؤں گندے ہو رہے تھے، آپ کے پاؤں کے اوپر مٹی پڑ رہی تھی، اور ایک طرف میرا نبی جبریل سے بھی آگے جا رہا ہے، معراج کی رات، حضور معراج کی رات اللہ کے عرش پہ پہنچے ہوئے ہیں، کدھر دیکھنا ہے؟ یہ تو نے خود فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ تیرا ذہن کرے گا۔ اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں خود دیکھنا ہے کہ رسول کی کون سی ادا، کتنا اعلیٰ مرتبہ، کتنا اعلیٰ مقام اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے۔ میرے کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس طرف دیکھنے کی توفیق دے، وہ جو دوسرا رخ ہے آقا کا، وہ جو شانوں والا ہے، وہ جو عزتوں والا ہے، وہ جو برکتوں والا ہے، وہ جو بڑا رخ ہے آپ کا، اللہ ہمیں ادھر دیکھنے کی توفیق دے۔ اور دیکھیے کیسی کیسی بات آگے کر دی، ایک تو آگے یہ فرما دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، نبی سے آگے نہیں بڑھو، اور فرما رہا ہے اللہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرا ڈر تمہارے اندر نہیں ہے، لگتا ہے کہ تم تقوی والے نہیں ہو، لگتا ہے تمہارے اندر تقوی کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ رسول جس کا ہے وہ خدا اس کی عزت بھی خوب کروا سکتا ہے، وہ چاہے تو ابھی تیری جانیں قبض کر لے اس بے ادبی پہ۔ لہذا ڈرو اس بات سے کہ اگر تم نے بے ادبی کر دی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، ہم کہاں سے تمہاری جان قبض کر لیں؟ ڈرو اس بات سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اسے پتہ ہے تم کہاں سے بول رہے ہو، کون تمہیں سکھاتا ہے، کون تیرے پیچھے ہے، کون تجھے یہ سبق پڑھاتا ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے پتہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے، علم والا۔ آگے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب۔ ذرا اس پہ بھی دیکھو نا میرے رب کا کیا انداز ہے، یہ دوسرے کو چھیڑا ہی نہیں، کسی کو کہا یہ سارے کافر ہیں، انہیں کیا پتہ ہو رسول کا، میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو ان سے چاہتا ہوں جن کے دلوں میں نبی کا پیار ہے، نبی کا عشق ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے سے بات ہو رہی ہے، آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے عشق رسول کی شمع جلائی ہے، جن کے دلوں میں عشق رسول کی اللہ نے ایک لو رکھی ہوئی ہے، اللہ انہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اس نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور حضور سے اس طرح چلا کے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیتے ہو، ایک بے تکلفی ہوتی ہے، ایک فرینکنس ہوتی ہے دوستوں کے اندر، ایک دوسرے کو اوئے توئے بھی بول دیتے ہیں لوگ، جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اوئے کہہ کے بلا لیتے ہیں، یا اوئے بات سن، اس طرح کا انداز بھی ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں آپس میں جب گفتگو چلتی ہے تو بے شمار بے ادبی کے الفاظ دوستوں میں بولے جاتے ہیں، کہا نہ نہ میرے رسول سے ایسا انداز نہ بنا، میرے رسول کے ساتھ ایسا انداز نہ ہو کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو جائے، اور تم آپس میں ایسے بات جتنا خود کرتے ہو میرے نبی سے بھی ایسی فرینکنس نہ کرو۔ یہ فرینکنس ہم آج کے بعد حرام کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اس طرح کی فرینکنس نبی کے ساتھ روا نہیں ہے، اس طرح کا انداز نبی کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسے الفاظ نہ بولو۔ اور اگر تم نے ایسا کر دیا، تم سے ایسا ہو گیا، سنو ذرا، اب سن لیجئے کہ اللہ کا لہجہ کیسا ہے، اس لہجے تک ذرا جائیے گا۔ کیا کہا؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے عمل ضائع نہ ہو جائیں،
ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے عمل ضائع نہ ہو۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ آج کے مسلمان سے نہیں کہا جا رہا۔ یہ جب آیت اتری ہے نا، تو اس وقت سامنے صحابہ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ساتھ بدر لڑی، جنہوں نے حضور کے ساتھ احد لڑی، جنہوں نے خندق لڑی، جنہوں نے آقا دو جہاں کا اتنا ساتھ دیا ہے کہ اپنی اولادیں قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیے، جائیدادیں چھوڑ کے مکے سے آ گئے، سارا کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنے والے، اپنی جانوں کو بھی حضور پہ نچھاور کر کر کے شہید ہو جانے والے لوگ، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے کون ہے۔ چلو آج کا مسلمان ہوتا تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ تو بے عمل سے لوگ ہیں، چلو ان کو ڈرا دو اور ان کو کہہ دو کہ خبردار تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کچھ تو لحاظ کرتا ان کا، نہیں سمجھے بات آپ؟ کچھ تو لحاظ ہوتا کہ اتنے عظیم لوگ، اتنا قربانی دینے والے، کہا نہیں، جس نے بے ادبی کر دی، صحابی ہے، نبی کے بارگاہ میں بیٹھا ہے، کوئی بھی ہے، ہم عمل ضائع کر دیں گے سب، کوئی عمل اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا۔ اور میرا ایک اپنا میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے قیامت کے دن ہو سکتا ہے ایسے بدبخت آپ دیکھیں گے کہ نام اعمال کھولیں گے، ایک عمل نہیں لکھا ہوگا اس کے اندر۔ استغفر اللہ بول دو ذرا سارے، ایک عمل نہیں ہوگا اس کے اندر۔ حیران رہ جائیں گے کہ ساری زندگی کدھر گئی؟ یہ نماز اتنی پڑھی تھی، یہ داڑھی اتنی رکھی تھی، یہ حج اتنے کیے تھے، یہ عمرے اتنے کیے تھے، یہ میں نے تو قرآن کی تلاوت بڑی کر دی تھی، درود شریف بڑے پڑھ دیے تھے، کدھر گئے سارے؟ پتا چلے گا کہ ایک دن حضور کے بارے میں غلط جملہ بول بیٹھا تھا بس۔ ان تحبط اعمالکم، سارے عمل ضائع کر دوں۔ اور خود خدا کہہ رہا، یہ نہیں کہا کہ فرشتے کے ذریعے کرواؤں گا، درمیان میں جبریل کو بھیجوں گا، جاؤ جا کے اس کا نام اعمال صاف کر دو، نہ نہ، فرمایا یہ میں خود کروں گا اس کے نام اعمال کے ساتھ۔ استغفر اللہ، کوئی ایک عمل بھی رہ نہ جائے اس کا کہ میرے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ، میرے نبی کی عزت کو سمجھ نہیں سکا، میرے نبی کے مقام اور مرتبے کو جان نہیں سکا۔ ان تحبط اعمالکم، یہاں ہے حبط کا لفظ، میں توجہ چاہوں گا، آپ صاحب شعور لوگ بیٹھے ہیں، سمجھیں چیزوں کو، جانا کریں، اندر تک جایا کریں، گہرائی تک جایا کریں، سطحی نالج نہ رکھیں، اندر تک پہنچیں، جانیں چیزوں کو۔ یہاں لفظ ہے حبط، ایک ہوتا ہے ضبط، چیز ضبط کر لی جائے تو کوئی معافی مانگے، توبہ کرے، پیر پکڑے اور کہے جی آئندہ میں باز آتا ہوں، آئندہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معافی دے دیجئے، تو جو ضبط ہو جائے وہ چیز واپس کر دی جاتی ہے، کیونکہ ضبط ہوئی تھی نا۔ بولو، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے یہ چابی ضبط کر لی، تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز ضبط کر لی، پاس رکھ لی آپ نے۔ اگر کوئی معافی مانگے گا، کوئی آ کے کہے گا کہ جی مجھے معاف کر دیں، میری چیز ہے، میں غلطی کر بیٹھا، مجھے واپس کر دیں، آپ دے دیں گے اسے، کیونکہ آپ نے ضبط کی ہوئی تھی۔ اللہ نے یہاں ضبط نہیں لگایا جی، ذرا بول دو نا، وہ عمل ضبط نہیں ہوں گے، وہ حج تمہارا، وہ عمرے تمہارے، وہ نمازیں تمہاری، وہ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال، وہ ضبط نہیں ہو رہے، حبط ہو رہے ہیں۔ حبط، حبط کا معنی یہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، زمین کی تہوں میں گزار کر دفن کر دینا، اسے حبط کہتے ہیں۔ دوبارہ واپسی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، 90 سال کے اعمال صفر سے شروع کرنے پڑیں گے، اس کی واپسی ہے ہی نہیں۔ استغفر اللہ نہیں بولو گے سارے یار؟ ذرا سمجھے ہو کہ نہیں بات؟ بھائی کسی کو بتاؤ گے کہ نہیں یہ بات؟ کوئی بھائی اس پہ واپسی کوئی نہیں ہے، اس کی واپسی کوئی نہیں۔ وہ گئیاں داڑیاں ساریاں، وہ درود سب گئے، وہ تمہاری تلاوتیں ختم، قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ تمہارے عمرے حج گئے سارے، کیوں؟ تم نے نبی کی بارگاہ میں ہلکی سی بے ادبی کی ہے۔ اس کی بچت کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے نا، اس کے اوپر یہ سینسٹیو موضوع اس لیے ہے کہ اس کی رستہ کوئی نہیں واپسی کا۔ چلو بندہ رستہ بنا لے، کوئی انداز دیکھو نا، آپ اندازہ کریں، اللہ نے قرآن میں سود کا ذکر کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، بول دو نا ذرا۔ حضور کی حدیث ہے نا کہ جس نے سود کھایا 70 بار ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے نا۔ یہ لفظ سنے ہوئے نا آپ نے؟ ذرا بول دو میں نے کیا حدیث بولی ہے، سارے بولو، ذرا سخت لفظ ہے لیکن بول دو نا، یاد ہو جائے گا تمہیں، ذرا بولو۔ 70 بار ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے سود کھانے والا، لیکن اگر توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ عمل واپس ہو جائیں گے، بحال ہو جائیں گے۔
کوئی بات نہیں، چلو معافی ہو گئی، آئندہ کو نہیں کروں گا، مولا سارا کچھ واپس کر دے گا۔ قتل بہت بڑا جرم ہے، جس نے ایک قتل کیا آقا فرماتے ہیں اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی زمین پہ کوئی ایک شخص بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ ایک قتل کا جو گناہ ہے وہ اربوں قتلوں کے برابر ہے، یعنی وہ ایک بندہ قتل نہیں ہوا جی، بولو پوری انسانیت قتل ہو گئی ہے، اور اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جہنم سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک بندہ قتل ہو جائے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، جس نے سارے انسان ہی مار ڈالے اس کی معافی کیسے؟ اس کا تو جہنم پکا ہو گیا۔ لیکن اگر قاتل توبہ کرے، میرے کہ کہو نا سبحان اللہ، اب ذرا سبحان اللہ بولو، اگر قاتل توبہ کرے تو اللہ معاف کرے، وہ سارے عمل بحال۔ اللہ فرماتا ہے اچھا قتل سے توبہ ہو گئی، جا تجھے معاف کرتا ہوں، آئندہ باز رہنا، ہم تیرے سارے عمل تجھے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ تیری تلاوتیں ٹھیک ہیں، تیرا قرآن بھی ٹھیک ہے، تیرے درود بھی ہو گئے، تیری نماز روزے سب واپس ہو گئے، تیرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، تسلی رکھ، حشر کے دن تمہیں اس کا اجر دیں گے، ہم اس کا اجر ملے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اسلام نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کر دیا، جس کا باپ ناراض ہو گیا اللہ ناراض ہو گیا، جس کی ماں ناراض ہو گئی جنت سے گیا۔ اس قدر بڑے جرم ہے دونوں، ماں باپ کو ناراض کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور فرمایا یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے، دنیا میں بھی سزا پائے گا، آخرت میں بھی پائے گا۔ تو یہ ماں باپ کی نافرمانی چھوٹا ظلم تو نہیں، اس کے تو معاملات بہت بڑے ہیں۔ لیکن اگر کوئی توبہ کرے، میرے کہو سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو باتیں؟ یہ بڑے گناہوں کی باتیں کر، چھوٹے گناہوں کی ذکر ہی نہیں کرتا۔ شراب بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا جس نے شراب پی وہ ایسے ہے جیسے اس نے بت کو پوجا۔ ذرا یہ بھی حدیث بول دو سارے، ذرا بول دو، ذرا آخر والے بولے، اس نے بت کو پوجا۔ یہ بت کو پوجنے جیسا ہے، ایک قطرہ جس کے اندر گزر گیا اب وہ واپس نہیں آئے گا، وہ اندر جسم کا حصہ بن گیا، وہ تمہارے جسم کے ایک ایک جز کے ساتھ جڑ گیا ہے، وہ تمہارے گوشت کے اندر چلا گیا ہے، وہ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ایک ہی حل ہے کہ اس جسم کو جہنم میں ساڑ دیا جائے، اور اس شراب کا کوئی حل نہیں ہے، کیوں؟ وہ قطرے تمہارے جسم میں جذب ہو چکے ہیں، اندر چلے گئے ہیں، لہذا کوئی حل نہیں۔ لیکن اگر شرابی توبہ کرے، مل کے کہو نا سبحان اللہ بولو، یہ اللہ کی رحمت بھی سنتے جاؤ۔ اگر شرابی توبہ کرے، اللہ اس کے جسم سے وہ اٹھا دیتا ہے، بخارات بن کے اڑا دیتا ہے، اس کے جسم نے شراب پی ہی نہیں، پاک کر دیتا ہے اسے، اس کے نام اعمال سے شراب کے الفاظ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، نام اعمال بحال کر دیا جاتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ توبہ کر لی مولا آئندہ نہیں، ختم ہوگی بات، ختم۔ اب یہ کبائر جن کے اوپر توبہ ہو جائے تو معافی ہے، لیکن آؤ اب میں ایسا جرم بتانے لگا ہوں جس کی کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، جس کی توبہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ آگے قرآن پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن سے وہ نظر آ جائے اور آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے کہ واقعی حضرت ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے میں نے، تمہارے شعور میں نہیں ہوگا، تمہیں یاد ہی نہیں ہوگا۔ بھائی توبہ کب ہوتی ہے ذرا بول دو؟ جب یاد ہو میں نے گناہ کیا تھا، مجھ سے فلاں رات ہوا، فلاں دن ہوا، فلاں وقت ہوا، تمہیں بار بار تنگ کرے گا نا، وہ بولو بار بار تنگ کرے گا، یاد آئے گا، راتوں کو لحاف میں لیٹے ہوئے یاد آ رہا ہے، سوچ رہے ہو کہیں یاد آ رہا ہے گناہ ہوا تھا یار، تو وہ شعور میں ہے نا، بولو شعور کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پڑا ہوا ہے، اس یاد نے تمہیں چین نہیں لینے دینا جب تک تم توبہ نہیں کرو گے۔ وہ توبہ کر لو گے تو چین آ جائے گا، کیونکہ یاد تمہیں تھا گناہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے تمہارے شعور سے ہی مٹا دیا جائے، تمہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں ایسا کیا ہے، تو بتاؤ توبہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس قدر سنگین جرم کہ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں۔ سنیں ایک اور بات کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم سب اللہ اس سے بچائے رکھیں، ہمیں آمین کہہ دو نظر، ہم اس سے بچے رہیں، اور میں ان لوگوں کے لیے ہدایت، اور آپ بھی دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ حضور کی امت ہے نا بیچارے، بولو نا ہے کون، ذرا سارے بول دو، امت ہے نا، حضور کی امت ہے بیچارے، بس ہدایت نہیں بس ان کے پاس، سمجھ نہیں پا رہے، وہ حضور کی عشق اور محبت کو اور آپ کے عزت و مرتبے کو جان نہیں پاتے بس، لہذا اللہ ان پہ رحم ہی کر دے۔ میرے نبی کی امت ہے، کہیں جہنم میں نہ جا پڑے، کہیں اس بے ادبی کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، بس یہ دعا کر دو آج ذرا سارے،
میں اور آپ آج یہ دعا کریں کہ میری نسلوں میں کوئی بے ادب نہ پیدا ہو. آمین کہو نا ذرا. قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب اور گستاخ نہ آئے. ذرا اس پہ صحیح بولو نا یار. رمضان کا جمعہ ہے, یہ بہت بڑی دعا ہے. نمازوں روزوں کو ذرا چھوڑ دو, ذرا تھوڑا سائڈ پہ کر دو, وہ ہو جائیں گی. کر بھی لو گے تم, ذرا ادھر کر دو, سائڈ پہ رکھو. آؤ ذرا اصل بات پہ آؤ. اگر یہ ہو گیا نا تو تمہاری نسلیں ضائع ہو جانی. جس میں کوئی بے ادب پیدا ہو گیا, کوئی گستاخ پیدا ہو گیا, اس کی نسل ضائع ہو جائے گی. آج دعا مانگو, اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب نہ پیدا کرنا, کوئی بے ادب ہماری نسلوں میں نہ آئے. آج مجھے تو چلو اللہ نے ادب سکھا دیا, میں نے تو کسی سے سیکھ لیا, کسی نے بتایا, مجھے ادب آ گیا. مولا میری پتہ نہیں نسل میں کوئی بدبخت نہ پیدا ہو جائے, کوئی ماحول کی وجہ سے بے ادبی کر بیٹھے تو بتاؤ میری نسل ضائع ہو جائے گی. مولا کرم کر دے میری نسل میں کوئی بے ادب اور گستاخ نہ پیدا ہو. بس یہ دعا کریں آج, یہ بہت بڑی دعا ہے. اس بڑی دعا کو کیا کرو, اس لیے کہ ان تحبط اعمالکم, جس کے لیے ساری زندگی گزاری, جس کے لیے اٹھ کے فجر پڑھی, جس کے لیے اٹھ کے لیے ظہر پڑھی, جس کے لیے روزے رکھے, جس کے لیے داڑیاں رکھی, جس کے لیے ٹوپیاں پہنی, امامے پہنے, جس کے لیے حج کیے, جس کے لیے عمرے کیے, جس کے لیے قرآن کھولے, جس کے لیے تلاوتیں کی, وہ تو کہہ رہا ہے تیرا عمل ہی کوئی نہیں ہے تیرے پاس. بتاؤ اس شخص کا کیا بنے گا حشر کے دن, جس کا نامہ اعمال صاف ہو جائے, کچھ بھی سامنے نہ. کیا واپس جا سکتا ہے دنیا میں؟ کیا دنیا میں واپسی کا دروازہ ہے؟ بتاؤ, سوچو تو ایک لمحے کے لیے, میرے دل سے پوچھو میں کیا سوچ رہا ہوں. اس وقت اس شخص کا کیا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں ایک عمل نہ ہو اور وہ حشر کے دن میدان حشر میں کھڑا ہے. بتائیے کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ اس قدر بڑا جرم ہے, اللہ اس کو معاف کر دے. آمین کہو. نہیں نیچے بٹھا دیں, آواز نیچے کھول دیں, پھر اللہ توفیق دے. دھیان میں طرف رکھیے گا ذرا, دھیان میں طرف رکھیے, یہ بہت حساس موضوع ہے. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے دے. آئیے میں آپ کو ایک حضور کی بات سناتا ہوں, پھر میں واپس آؤں گا اس پہ. آقا دو جہاں کی مجلس میں لوگ آتے تھے اور ظاہر ہے صحابہ بیٹھتے, ہر بندہ اپنا مسئلہ لے کے آتا, اپنی دعا کراتا, حضور کو بتاتا, حضور آج یہ دکھ ہے, آج یہ پریشانی ہے, آج یہ تکلیف ہے, آج حضور مجھ پہ یہ پہاڑ گرا, آج مجھ پہ یہ تکلیف آ گئی, یہ دکھ آ گیا. حضور ہر ایک کے لیے دعائیں کرتے. اور میرے نبی کا دل بڑا نازک ہے نا, تو جب کوئی آپ کو آ کے غم بتاتا تو حضور بھی غمگین ہو جاتے. ظاہر غمگین ہوتے کہ میرے صحابہ ہیں, میرے امتی ہیں, ان کے ساتھ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو حضور دعا بھی کرتے, خود بھی غم. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ حضور کسی کا غم سنتے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے, خود بھی رو پڑتے آپ کہ یار تو واقعی بڑا غمگین آدمی ہے. تو حضور اس کے لیے دعا بھی کرتے. ایک صحابی رسول تھے, وہ بھی حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے, اور جب وہ آ کے بیٹھتے نا, اور سارا دن ایسے بیٹھتے دیکھتے لوگوں کو, کوئی آ کے دعا کرا رہا ہے, دکھ بتا رہا ہے, حضور کو دعا کے لیے کہہ رہا ہے, تو وہ بھی نوٹ کرتے رہتے, سارا دن بیٹھے دیکھتے رہتے. تو جب وہ ایسا عمل کرتے, حضور کو دیکھتے کہ حضور سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا آگے ہوتے اور حضور کو ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ سنا دیتے. نہیں آپ ابھی نا مست بیٹھے ہو, ذرا بولو یار. ہنسانے کے لیے حضور کو لطیفہ سنا. حضور مطلب ان کا سٹائل ایسا تھا, ان کا انداز ایسا ہوتا کہ اتنا وہ جینون اور اتنا بہترین بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کی زبانوں پہ ایسے الفاظ بڑے سجتے ہیں, وہ ویسے ہی بات کرے تو ہنسی چھوٹ جاتی ہے. تو وہ کچھ ایسے ہی تھے, ان کو انداز بڑا اچھا آتا تھا. تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ حضور اتنا مسکراتے کہ آپ کے دندانے مقدس نظر آ جاتے, دانت ظاہر ہو جاتے, اتنا مسکرا پڑتے. یار کیا بات سنائی ہے بھائی. تو اس غموں کے ماحول میں حضور کو ہنسانے کی ڈیوٹی لی ہوئی تھی کہ سارے حضور کو غمگین کر کے جاتے ہیں, میں نے نبی کو ہنسانا ہے, میں نے ان کا دل خوش کرنا ہے. اللہ ایسے مرید ہمیں بھی دے دے. آمین تو کہہ دو یار. سارے دکھ ہی سنا نہ دیں, بس کسی کو یہ خیال نہیں کہ حضرت کے اپنے دل پہ کیا گزر رہی, خود وہ کتنے دکھی ہیں, خود وہ کتنے کٹے ہوئے ہیں. یہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں اتنے سمجھدار. بول دو نا بھائی, زیادہ تر کو اپنی پڑی ہوتی ہے اور اپنی ہی باتیں, اپنی ہی دعائیں. حضرت صاحب جائیں جہاں مرضی, وہ جتنے مرضی دکھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کیسے اعلیٰ ثابت ہے, مل کے کہو نا سبحان اللہ, کہ حضور کو ہنسانے کی ڈیوٹی لی ہوئی تھی. اور اسی طرح کرتے, جب آتے تو بیٹھتے, تسلی سے بیٹھے رہتے. جب موقع مل جاتا کچھ 4-5 لوگ چلے جاتے بات کر کے, تو خود آگے ہوتے اور باتوں کرتے کرتے ہی کوئی ایسی بات سنا دیتے کہ ساری مجلس بھی ہنس پڑتی, حضور بھی ہنس پڑتے. تو یہ ان کا ایک خوبصورت انداز تھا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے رہا کرو, اپنے بزرگوں کے ساتھ یوں ہی رہا کرو.
اور یہ طریقہ صحابہ سے سیکھو. صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ بھائی کبھی حضرت صاحب کو ہنسانا بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی ایسا انداز کس نے کبھی سوچا ہو تو یہ بڑی بات ہے. خیر، تو معاملہ ایسا بنا، انہی صحابی سے ایک کبیرہ گناہ ہو گیا. میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. کون سی حدیث ہے بولو؟ بخاری شریف. یہ بخاری شریف میں ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے، مستند ترین حدیث ہے. اور یہ باقاعدہ بہت سارے ائمہ نے اس کو روایت فرمایا ہے اور بہت سارے ائمہ نے لکھا ہے اسے کہ یہ مستند ترین حدیثوں میں سے ہے. ایک بار ان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو، انسان ہے، بشر ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، صحابہ سے بھی ہو جاتے تھے، تو ان سے بھی ہو گیا. تو 80 کوڑوں کی حد لگائی گئی، 80 کوڑوں کی حد لگا دی گئی. ہو گیا اس پہ عمل. کچھ دن گزر گئے تو پھر ہو گیا، دوبارہ کبیرہ گناہ ہو گیا. جب دوبارہ ہو گیا تو پھر حد لگائی گئی. اب مسجد نبوی شریف ہے اور صحابہ آپس میں بیٹھے ہیں اور آ کے انہوں نے یہ بات کر دی آپس میں کہ یار کیسا عجیب آدمی ہے، 2 دفعہ حد لگ گئی ہے، ایسا عجیب آدمی ہے، اس کو اللہ ہدایت دے، بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا بد نصیب آدمی ہے کہ کیوں یہ باز نہیں آ رہا. یہ آپس میں بات ہو رہی تھی کہ آقا دو جہاں آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے سن لیا کہ میرے اسی صحابی کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ بد نصیب آدمی ہے اور دیکھو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو جب یہ سنا نا حضور نے تو آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ کے چہرے پہ جلال کی کیفیت پیدا ہوئی. فرمایا تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو جو میرے ساتھ محبت اور پیار اتنا کرتا ہے کہ مجھے ہنساتا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا. اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کون سا عمل کرتے تھے وہ؟ آخر وہ کیا عمل تھا جس سے حضور نے اتنی محبت فرمائی؟ کوئی نماز روزہ تھا؟ کوئی بہت لمبی عبادت تھی؟ کوئی بہت بڑا کوئی ان کا ریاضت کا انداز تھا؟ جی نہیں، صرف حضور کا دل خوش کیا کرتے تھے، نبی کے دل کو خوش کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ان کی ایمان کی خود گواہی دے دی کہ وہ مجھ سے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حضور کا جسم اقدس اور حضور کا مزاج اقدس یہی اصل میں ایمان کی علامت ہے. آپ کے مزاج کو خوش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو خوش کرنا. آپ کے مزاج میں محبت پیدا کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنا. آپ کے قریب ہونا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے قریب ہونا. تو لہذا یہ وہ خوبصورت انداز ہے جو حضور کے محبت والے کے اور آپ کے پیار والے کے لیے حضور نے بولے. اب دوسرے کا بھی سن لیجئے. ایک ایسا بد نصیب بھی تھا حضور کے دور میں کہ وہ آقا علیہ السلام کے خلاف ہجو لکھتا تھا. یعنی صحابہ تو حضور کی نعتیں لکھتے تھے اور وہ حضور کے خلاف لکھا کرتا تھا. تو ایسا بدبخت تھا. تو جب فتح مکہ ہوئی تو وہ مکے میں چونکہ رہتا تھا، اب چونکہ مکے میں تھا وہ، تو سب پتہ چل گیا اسے کہ آج میری خیر نہیں ہے اور اب میری بچت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ فتح مکہ ہو چکی ہے، انہوں نے پہلے مجھے پکڑنا ہے کیونکہ میں ان کے نبی کے خلاف لکھا کرتا تھا، ان کے نبی کے خلاف غلط الفاظ لکھتا تھا، تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. اور آقا نے حکم فرمایا کہ اس کو پکڑو، جہاں بھی ہے اسے قتل کر دو. یہ نبی نے حکم دے دیا. صحابہ نکل کے گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے رہے کدھر ہے وہ. خیر ایک جگہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ہے. جب صحابہ پہنچے تو وہ بھاگا. جب بھاگا تو حرم میں آ گیا. اسے پتا تھا حرم کے اندر تو نہیں کچھ کہیں گے کیونکہ حرم جائے امن ہے، کیونکہ حرم کے اندر بولو کیا ہے؟ امن. یہ امن کی جگہ، دارالامن ہے یہ. اس کے اندر حکم ہے کہ اگر چور بھی داخل ہو جائے تو اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کو پیٹا نہیں جائے گا، ہاں اس کو پکڑا جائے گا، لایا جائے گا باہر، اس کو مارنے کی اجازت نہیں. وہ امن ہے، وہ امن کی جگہ ہے. حرم میں داخل ہو گیا. اب صحابہ بھی حرم میں پیچھے چلے گئے. اس کو دیکھا کہ حرم میں چلا گیا، پیچھے جاتے رہے پکڑنے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو کعبے کے غلاف میں لپیٹ لیا. کعبے کے غلاف میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا. جب لباس میں غلاف میں لپیٹ لیا تو صحابہ پیچھے ہٹ گئے. اب کیا کریں؟ ایک تو امن کی جگہ حرم اور دوسرا کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا شخص. سمجھ نہ آئے، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، حضور کا حکم ہے لیکن کرنا کر کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی. حضور کی بارگاہ میں پہنچایا گیا یہ معاملہ. فرمایا حضور وہ پکڑا گیا. کہا کہاں ہے؟ کہا حضور غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ وہیں پہ ہے، کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حضور اب کیا کرنا ہے؟ حکم فرمائیے. اب ذرا سینے تیار کر لو، ذرا سینوں کو ذرا تیار کرو اس جملے کے لیے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ کعبے کے غلاف میں بھی ہے تو اسے قتل کر دو.
اسے نہ چھوڑ، لو لہان کر دو کعبے کا غلاف، اس لیے کہ وہ نبی کا گستاخ ہے۔ اس حد تک یہ معاملہ نازک ہے، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچیے، بچیے، بچ جائیے، اس شخص کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے جو ہلکا سا بھی حضور سے ایسی نفرت کا انداز بناتا ہے، کوئی بھی لفظ بول دیتا ہے، اس سے دور ہو جائیے، اس لیے کہ اب اس شخص کی واپسی کا راستہ میں آپ نہیں، اللہ بند کر دے گا۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان، ساری عزتیں جس کے بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ تیرا وجود ہے نا، یہ تیرا وجود ہے، یہ بھی اسی نبی کا صدقہ ہے۔ وہ نبی ہے تو تو ہے، تیرا وجود بھی اسی کا صدقہ، اولادیں اسی کا صدقہ ہے، تیرا گھر، تیرے مکان، تیرے کاروبار، یہ سارے اسی نبی کے صدقے ہیں۔ ارے وہ نہیں ہوتے تو تو کہاں ہوتا، ارے ان کا وجود نہ ہو تو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ، یہ جو افلاق کا خیمہ ہے، یہ جو اللہ نے خیمہ بنایا ہوا ہے کائنات کا، خیمہ افلاق کا استادہ یعنی کھڑا ہوا ہے، یہ جو کھڑا اللہ نے کیا ہے خیمہ افلاق کا استادہ، اسی نام سے ہے نبض ہستی۔ یہ جو تیری نبض چل رہی ہے نا، یہ نبض ہستی تپش مادہ، اسی نام کی محمد سے وفا تو نے، بول ہم تیرے ہیں سارے بولو، تو ہم تیرے ہیں محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اور اس محبت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل نہ مانگے، کوئی دلیل نہ مانگا کرو، کوئی دلیل نہ دیا کرو اس پہ۔ کوئی آپ حضور کے عشق کی بات کریں تو سامنے سے کوئی بندہ کہے جی دلیل دے، جی ہو سکے دلیل یہی ہے کہ میرا یہ وجود ہی دلیل ہے ساری، میں ہی دلیل ہوں۔ دلیل تجھے کیا دوں؟ عشق رسول کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ صحابہ حضور کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کہاں لکھا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت میں ہے حضور کا پانی نہیں گرنے دینا؟ صحابہ حضور کے بال مبارک زمین پہ نہیں آنے دیتے تھے، کہاں لکھا ہے؟ یہ عشق کتابوں سے نہیں آتا جی، یہ دلوں سے آتا ہے، یہ دلوں سے اٹھتا ہے، یہ اللہ کے عرش سے اترتا ہے اور دلوں میں سما جاتا ہے۔ اس میں کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کتاب کی حاجت نہیں ہوتی، اس میں دلیل نہیں دی جاتی۔ آؤ پوچھو تو صحیح کہ حضرت بلال کو کس نے کہا تھا، حضرت بلال کو کس نے کہا تھا کہ جب آپ کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے تھے تو کہا حضور میں منہ کدھر کو کروں، اب میں کعبے کے اوپر کھڑا ہوں۔ فرمایا اے بلال تو منہ میری طرف کر لے۔ کس نے منہ اپنی طرف کروایا تھا؟ کون سی قرآن کی آیت میں ہے کہ اذان حضور کے منہ کی طرف دینی چاہیے؟ اور اس کی دلیلیں نہیں ہوتی، یہ عشق ہے، عشق بغیر دلیلوں کے سجتا ہے، عبادت دلیل کے ساتھ سجتی ہے، سجدے دلیل سے سجتے ہیں، عبادتیں دلیل سے سجتی ہیں، عشق بغیر دلیل کے ہی سجتا ہے۔ جہاں عشق کو بھی دلیل دینی پڑ جائے وہ عشق کون سا ہے بھائی؟ وہ عشق نہیں ہے جہاں دلیل دینی پڑ جائے کہ ہاں مجھے بڑا پیارا یہ لکھا ہوا، یہ لو دکھا ہوا دکھاتا ہوں، اور دکھانے سے عشق ہو گیا بھائی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ تو محبت اور پیار کے انداز ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ ارے وہ بھی تو شخص تھا نا حضور کی محبت میں لپٹا ہوا، آقا کے پیار میں، کہ سارا وقت حضور سے محبت کا ایسا انداز ہوتا تھا، اتنا پیار تھا، اتنا محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ آخری وقت آ گیا، عشاء کے بعد حضور چلے گئے نماز پڑھا کے، یہ بیمار ہیں، گھر میں ہیں، بیماری کی حالت ہے، شدید تکلیف ہے، صحابہ کو بلا لیا، فرمایا یارو مجھے نہیں لگتا صبح کا سورج دیکھ پاؤں گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری آخری رات ہی ہے، صبح کا سورج میں نہیں دیکھ پاؤں، تو میں تو پھر حکم دو نبی کو بلا لائیں، ابھی رات آدھی ہے، ابھی حضور آ سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، میرا نبی آرام کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، میرا جنازہ خود ہی پڑھا لینا، میرے جنازے کو خود ہی کندھا دے لینا، لیکن میرے نبی کے آرام کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ نہیں سمجھے آپ عشق رسول کی گہرائی کس آیت میں ہے؟ یہ آپ دلیلیں پوچھتے ہوئے کس آیت میں ہے ایسا کرنا کہ جنازہ ہے اور وقت آخر ہے؟ بتائیے، میرا تو جی چاہے گا کہ نبی آئے میرے وقت آخر، میرا تو جی چاہے گا میرا مرشد آ جائے،
میرا تو جی چاہے گا میرے حضرت آ جائیں، آ کے میرا جنازہ وہ پڑھائیں، کیا نہیں چاہے گا، میرا دل چاہے گا۔ لیکن کیا عشق تھا کہ میرے عشق کے اوپر نبی کا پیار اور نبی کی عزت قربان ہو جائے۔ عشق اپنی جگہ، میرے نبی کا آرام زیادہ بڑا ہے۔ آئے وہ آرام کر رہے ہیں، اس وقت وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی نیند کا وقت ہے۔ میری ہستی کیا چیز ہے، ارے میں دفن ہو جاؤں گا، خیر ہی خیر ہے، میرے نبی کی نیند ڈسٹرب نہ تو ہو جائے۔ صبح ہوتی ہے، حضور آتے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ بتاتے ہیں حضور رات جنازہ پڑھا۔ کہا کس کا جنازہ؟ فرمایا فلاں حضور آپ کا صحابی۔ کہا اللہ کے بندو مجھے بتاتے، میں بھی جنازے میں شامل ہو جاتا، میں بھی آ جاتا۔ فرمایا حضور وہ فرما رہے تھے کہ نہیں، حضور کی نیند پہ میری جان قربان ہو جائے، حضور کی نیند زیادہ بڑی ہے۔ فرمایا ایسا کہا؟ کہا ہاں یوں کہا، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ صحابہ حضور کی قبر پہ لے گئے، جا کے حضور کھڑے ہوئے، روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اس کی مٹی اٹھائی اور فرمایا مولا میں اس کے ایمان کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، یہ ایماندار شخص تیری بارگاہ میں حاضر ہو۔ ارے نیند کو نہیں ڈسٹرب ہونے دیا۔ کہ کیسے لوگ ہو یار، کیسے بول لیتے ہو بڑے بھائی جیسا ہے، کس طرح تمہاری زبان یہ الفاظ کہہ دیتی، کس طرح کا انداز ہے تمہارا۔ اور پھر میں آخری بات عرض کروں، وہی انداز جو حضور کی بارگاہ کا ہے۔ سنو، اب میں اپنے ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو طریقت کے مسافر ہیں۔ آؤ میں تمہیں کلیہ دوں، اگر تم طریقت میں آگے جانا چاہتے ہو آؤ میں تمہیں کلیہ دوں۔ میرے حضرت نے جو مجھ پہ کرم فرمائے، میرے حضرت نے جو مجھ پہ رحم کیے، میرے حضرت نے جو مجھ پہ اپنے فضل فرمائے، جس وجہ سے اللہ نے مجھے عزتیں برکتیں دے دیں، میں اس اصول کو جان گیا تھا، میرے بزرگوں نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ جو ادب اللہ کے رسول کے ہیں وہی ادب تمہارے مرشد کے ہوتے ہیں، وہی ادب ہوتے ہیں۔ ہاں وہ نبی نہیں ہوتا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، ہاں وہ رسول، سارے بولو غلطی نہ کر جانا، وہ نبی نہیں ہوتا، وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن نمائندہ نبی ضرور ہوتا ہے، وہ نمائندہ رسول ضرور ہے، وہ ان کی برکت لیے ہوئے ہے، ان کا نور سمیٹے ہوئے ہے، ان کا چہرہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، بلکہ یوں سمجھ لو اس کو دیکھو گے تو حضور یاد آ جاتے۔ تو وہی برکت ان کے دربار کی، اسی طرح کا انداز تمہیں بنانا ہے، تبھی صحابہ جیسی نور اور برکتیں پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ تو اللہ تمہیں بھی یہ توفیق دے، آمین کہو۔ اس سعادت کو لو، اس سعادت کو لو، اپنے اندر یہ عقیدہ بناؤ، اپنے اندر یہ عقیدہ بناؤ، جس طرح حضور جیسا کوئی نہیں، اسی طرح میرے حضرت جیسا بھی کوئی نہیں۔ جس طرح حضور کو اللہ نے برکتیں دی، میرے حضرت کو اللہ نے برکتیں دی، تو یہ ان سے لے کے دی، یہ کوئی علیحدہ سے نہیں ہے، یہ نہ کوئی کہے کہ خود ہی آ گئی، نہیں، وہ حضور کے قدموں سے ہی لی گئی ہیں، آقا نے ہی ان کو دی ہیں، لہذا ان کا ادب بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اپنے بزرگوں کے ساتھ انداز ایسے ہی بنائے، اسی طرح کا انداز بنائیے کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہی سوچ کے جائیں کہ یہ دروازے رسول کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ بلکہ اللہ کے جو بندے آئے جنہوں نے سمجھا اس بات کو، وہ تو کہیں بات آگے لے گئے نا، ان کی باتیں کیا سناؤں، ان کی باتیں تو بہت آگے لے گئیں۔ در مرشد دا خانہ کعبہ، نہیں سمجھے آپ، وہ تو کہیں آگے لے گئے بات، مجھے ذرا، میں تو پیچھے ہوں ابھی، وہ تو اس سے بھی آگے لے گئے، در مرشد دا خانہ کعبہ۔ اب جاؤ جا کے ان سے پوچھو کیوں کہا، مجھے نہ کوئی آگے پکڑ لے بھائی، ان کو پوچھو جا کے جنہوں نے کہا در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تقوی رکھ صحابہ والا، ہائے تقوی رکھ صحابہ والا تے چل دوبارہ ملیے۔ ہم بھی جا کے وہاں بیٹھیں جس طرح صحابہ در رسول پہ بیٹھا کرتے۔ تو بھائی اللہ والوں نے تو کہاں سے کہاں بات پہنچائی، تم ابھی بھی وہیں بیٹھے ہو اپنی سوچ کے اس چھوٹے سے گول دائرے میں بیٹھے ہو۔ او بھائی آگے نکلو، اللہ والے تو کہیں آگے نکل گئے، کہیں آگے برکتیں لے گئے۔ تو آج اللہ ہمیں یہ سمجھا دے اور ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں ایسا ہی رکھے، جس طرح رسول ہماری کمائی ہے نا، بولو، اسی طرح ہمارا مرشد ہماری کمائی ہوتا ہے۔ اپنی کمائی کو ضائع نہ ہونے دینا، وہ کمائی ہے تمہاری، وہ تم نے کما لیا ہے، اللہ نے کمال کر دیا تمہیں، اللہ نے کمائی دے دی تمہارے ہاتھوں۔
ورنہ کہاں لوگوں کو ملتے ہیں؟ جاؤ ڈھونڈو جا کے، بے مرشد دنیا پھر رہی ہے، بے مرشدی، کوئی ان کے پاس نہ کوئی ہدایت والا، نہ کوئی بتانے والا، نہ سمجھانے والا، نہ پکڑ کے کھینچنے والا، نہ ناک میں نکیل ڈالنے والا، نہ بےزتی کرنے والا، نہ عزت کرنے والا، کوئی ہے ہی نہیں۔ خود ہی اپنے خدا بنے پھرتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو سب کچھ بنائے پھرتے ہیں۔ ارے شکر کرو تمہیں اللہ نے کوئی ایسی ہستی عطا فرما دی کہ جس نے تمہیں نکیل ڈالی ہوئی ہے، کھینچ کھینچ کے کرتا ہے، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہاں آؤ، اب یہاں کرو، اب یہاں بٹھو، اب یہاں اٹھو، وہ تمہیں بتاتا رہتا ہے۔ ورنہ آج کسی باپ کو فکر نہیں کہ اولاد کہاں جا رہی۔ آج تو باپ اولاد کو نہیں پوچھ رہا، ماں اولاد کو نہیں پوچھ رہی، بہن بھائی کو نہیں پوچھ رہی، بھائی بہن کو نہیں پوچھ رہا۔ ارے تو خوش نصیب ہے جسے کوئی نکیل ڈالنے والا موجود ہے، اتنی بڑی سعادت ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ ہمیں اس کمائی کو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں کی عزتوں کو ہمیشہ کے لیے سر آنکھوں پہ رکھنے کی سعادت اللہ ہم سب کو دے۔ آئیے میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات بڑی لمبی ہے، بات بہت بڑی ہے، اگر یہ پھیلا دوں تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ ارے سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، قلم ہے آبلا پا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ ارے کتنا لکھو گے، کتنا بولو گے، کتنا یہاں لکھو گے؟ یہاں لوگ لکھ لکھ کے ختم ہو گئے، نبی کی نعتیں کبھی ختم نہیں ہوئی، یہ عزتیں کبھی ختم نہیں ہوئیں، یہ دروازے آج بھی کھلے، یہ عزتیں برکتیں آج بھی اللہ بانٹ رہا۔ اللہ کسی کی زندگی، کسی موت کو نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھتا ہے تو اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ تو آؤ تم بھی ادھر ہی نگاہ کرو، تم بھی ادھر ہی دیکھو، تم بھی اپنا وقت انہی کے لیے لگاؤ۔ تو آؤ مجھے آپ کو اللہ عشق رسول کی سچی آج محبت عطا کر دے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگو، سارے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو جن کے دلوں میں عشق رسول کی شمع ابھی تک نہیں جلی، اللہ ان کے دلوں کو بھی عشق رسول عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائیے۔